अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपना वतन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक नहीं है, वो एक बड़ी डिस्कशन है। वो एक हम एजुकेट करने की कोशिश करेंगे अपने माशरे में, उस नॉर्म्स को, उस टैबूज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जिसका हमने आपसे प्रॉमिस किया था। नाजरीन, आज का टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे कि जहेज़ है क्या, इतनी बड़ी लानत, उसको इस्लाम क्या कहता है, उसको कानून क्या कहता है। हम अक्सर औकात अपनी ख़बरों में देखते हैं कि एक बाप ने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके एक बेटी को जहेज़ ले दिया, या जहेज़ ना मिलने पर कितनी बच्चियों ने अपने घरों में ही अपने ससुरालों के हाथों में जान दे दी, या तो उनको तलाक दी जाती है, या पूरे माशरे में उनको गंदी निगाह से देखा जाता है कि ये तो जहेज़ लेके आई नहीं। और वो पढ़े लिखे लोग जो जहेज़ देने के ऊपर इतनी ईमान रखते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, जहेज़ तो देना है, माशरे का हिस्सा है। देना और जहेज़ मांगने में बड़ा फ़र्क है। नाज़रीन, दो खबरें मैं आपसे शेयर करूंगी, बड़ी दिल दहलाने वाली खबरें। एक खबर है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से। देखिए नाज़रीन, जब हम कोई चीज़ कवर करते हैं, स्पेशली ये जो जहेज़ है, रिश्वत है, दो नंबरी है, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्म्स मिलते हैं, कल्चर मिलते हैं। तो अक्सर वक़ात हम लोग अपने न्यूज़ में देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिचुअल्स, कल्चर काफ़ी सिमिलर होते हैं। नोएडा में एक लड़की जिसकी शादी 2016 में हुई थी, जिसपे उसके माँ बाप ने कहा था कि हम आपको इतने का जहेज़ देंगे, और वो जहेज़ क्योंकि 2016 में शादी हुई थी, उसके 4 या 5 साल का बेटा भी था, जिसके सामने उस लड़की जिसका नाम निकी था, उसको उसकी अपने बेटे के सामने जलाकर राख कर दिया। उसके इन लॉज का ये कहना था कि इन्होंने हमसे वादा किया था कि तकरीबन 3.6 मिलियन इंडियन रुपीस का जहेज़ देंगे। अभी तक हमें जहेज़ नहीं मिला। पहले तो उस बच्ची को वो तशद्दुद करते रहे, उसके बेटे के सामने मारते रहे, और सबसे कसूरवार उसका खुद का हस्बैंड था, जो उसको हर दूसरे बंदे के सामने ताना देता था कि ये तो जहेज़ अभी पूरा नहीं कर सकी, ये तो जहेज़ लेके आ नहीं सकी, ये है वो है। पहले उसको मारा, तशद्दुद किया, और जब उसकी बेबसी ने जवाब दे दिया तो उसके बेटे के सामने उसको जलाकर राख करके कत्ल कर दिया गया। और दूसरी खबर हम देते हैं पाकिस्तान साहिवाल से कि एक लड़की तंजीला, जिसने रिसेंटली शादी की तकरीबन 2 साल पहले, और उसको फिजिकल अब्यूज़ का उन्होंने निशाना बनाया। नाज़रीन, अगर तो ये वीलॉग हमारी जुडिशरी या हमारे वो लोग जो कानून दान देख रहे हैं, हमारे बड़े बड़े कोर्ट्स में बैठे हुए बंदे देख रहे हैं, पहले तो वो सोचें कि फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, खबर भी आ रही है, और हम ये दोनों खबरें, वेरीफाइड खबरें अपनी स्क्रीन पे भी लगाएंगे, ताकि किसी किस्म की एम्बिग्विटी, किसी किस्म का झूठ हम उससे अवॉइड करते हैं। द रीज़न वाई हम उसको उस पर लगाएंगे। तो हम बता रहे हैं कि साहिवाल में रहने वाली बच्ची, शादीशुदा, जिसका अभी क्या वक्त ही हुआ था, 2 साल हुए, जिसको फिजिकल अब्यूज़ किया गया, मारा गया, और जब वो तंग आकर अपने माँ बाप के घर चली गई, या बाप ने कहा कि चलो मेरे साथ चलो, क्योंकि 112 को बुलाया नेबर्स ने कि जी वो उसको मार रही हैं। मतलब 112 भी बड़ी देर के बाद आई, और जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, तो गुस्से में उसका जो हस्बैंड था उस्मान अमजद, उसने उसके जहेज़ का सारा सामान जला दिया कि तुम लेकर के आई थी। ठीक है, ताने किस पे बनते रहे। जब नेबर से पूछा तो यही उन्होंने न्यूज़ को बताया कि हर वक्त ताने देते थे, तुम्हारा जहेज़ का सामान ये देखो, ये देखो। और जब वो उस पर रिटेलिएट करती थी तो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। यहाँ पे हमारी NGO से बहुत बड़ा सवाल है, हमारी NGOs किधर हैं, हमारे वो इदारे किधर हैं जो तहफ़्फ़ुज़ तो करते हैं। मेरी उन पंजाब की जो गवर्नमेंट है उनसे भी बड़ी एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली फिज़िकल अब्यूज़, सेक्शुअल अब्यूज़, ये जो जहेज़ का सिस्टम है, काइंडली इस पर रोकथाम करें। उसके बाद मैं आपको कानूनी नुक्ता भी बताऊंगी। नाज़रीन, अभी मेरी बड़ी रिसेंट एक सीनियर लॉयर से बात हो रही थी,
اور ان کے ساتھ میں بیٹھی اور میں نے کہا کہ ہمارا قانون کیا کہتا ہے. ہمارے قانون, کیونکہ اسلام پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارا قانون اگری کرتا ہے. تو ناظرین, ایکٹ 1976 جس کو بنے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا, مور دین 50 years بائی ناؤ مے بی, اس ایکٹ میں ڈاوری اینڈ برائڈل گفٹ ریسٹرکشنز ایکٹ 1976 وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے ناظرین, اس کا بھی ہم اسکرین شاٹ اپنی اسکرین پہ لگائیں گے تاکہ آپ پڑھ سکیں. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو کوئی چھوٹے موٹے گفٹس ہیں جو آپ نے خوشی سے دے دیے تو دے دیے, مگر اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جہاں پہ آپ کی بیٹی سے جہیز مانگا جاتا ہے تو اس پہ پینلٹی بھی ہے, لیگل کانسیکوینسز کا وہ سامنا بھی کرے گا, اور اس کو امپریزمنٹ بھی ہو سکتی ہے انکلوڈنگ فائنس. اگین یہ جو ایکٹ ہے ناظرین, جب اس پہ میری ایک سینئر لائر سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا تو یہ ایکٹ انفورس کیوں نہیں ہے, کیوں یہ ایکٹ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کو میں پڑھ کے اور آپ کی اسکرین پہ بھی آ جائے گا, یہ لاگو کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کا بڑا ایک دلچسپ اس کے اوپر مجھے جواب آیا جس کے بعد میرے پاس سوال نہیں تھا. وہ جواب یہ تھا کہ ہماری سوسائٹی میں پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, چاہے آپ لاہور کے رہنے والے ہیں, سائیوال کے رہنے والے ہیں, آپ قصور کے رہنے والے ہیں, اسلام آباد کے رہنے والے ہیں. سوسائٹی میں بہت بڑا ڈیلیما بن گیا ہے کہ جہیز تو جائے گا, ہم تو جہیز دیں گے. اور آج کل لوگوں کو کانشیس کیا جاتا ہے کہ اگر ہم بیٹی کو, اگر بہت امیر ہیں تو بیٹی کو گاڑی دے رہے ہیں, جو اتنی افورڈ نہیں کر سکتے وہ ساری زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم بیٹی کو کیا دے سکتے ہیں. اور پھر اس کے ناظرین ریاکشن میں جو سسرالی ہوتے ہیں, جو ان کے ان لاز ہوتے ہیں, وہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں. بہت ساری جانیں پہلے بھی جا چکی ہیں. جہیز ایک لعنت تو ہے, ہم بڑے زور و شور سے اس کو کہتے ہیں نا, انڈورس کرتے ہیں کہ جی نہیں جہیز نہیں دیں گے, نہیں جہیز نہیں دینا چاہیے, پھر باوجود بھی ہم دیتے ہیں. تو یہ میری ان سے بھی گزارش ہے جو ہمارے ایکٹس پاس کرتے ہیں, آپ اس کو لاگو کریں. ایک دو بندوں کو, آپ کے پاس اتنے کیسز ہیں, آپ کسی بھی یہ کیس اگست کا ہے جس پہ انہوں نے اس کے جہیز کا سارا سامان جلا دیا. ایک دو بندے جب پکڑے جائیں گے جس کے اوپر آپ جو یہ بات کریں کہ فائنز ہوں گے, امپریزمنٹ ہوں گے, ایک تو بندے قید کے پیچھے جائیں گے تو سسٹم خود لاگو ہونا شروع ہو جائے گا. باقی ملکوں میں اگر آپ دیکھیں, ویسٹ میں دیکھیں, تو وہ دو جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ مل کر اکٹھے ہو کر شادی کرتے ہیں اور پیسہ 50-50 کرتے ہیں. یہاں پر ایک دو فنکشن ہو گئے اور اگین شادی تو اب پیار محبت کا نام نہیں ہے. شادی تو اب صرف ایک چیز رہے گی کہ اگر آپ جہیز لے کے آئیں گے تو آپ کو آپ کے گھر میں, آپ کے سسرال میں جو ہے وہ بڑی اونچی نظر سے دیکھا جائے گا, which is again a really upsetting thing. اور ہم اس کا خود کا شکار ہیں. ہماری بچیاں جب I firmly believe کتنے لوگ ابھی ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے, ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, وہ جو اپنی بیٹیوں کی شادی کر رہے ہوں گے یا شادیاں ہونے والی ہوں گی, تو یا تو سسرال ان سے ڈیمانڈ کرے گا کہ ہمیں جہیز چاہیے. اور جہیز کے ایک پرٹیکولر اگین آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو رشتہ ہونے والا ہے وہ کتنا آپ کا اس کے اندر صداقت ہے. پھر اسلام کیا کہتا ہے ناظرین؟ اسلام ایک اتنا پیارا مذہب ہے, اس نے ہر چیز بڑی سمپلسٹی میں آپ کو سمجھائی. اسلام ڈز ناٹ سپورٹ the system and the demand of dowry. اور اس کے اوپر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ اس چیز کو وہ ڈسکریج کیا کرتے تھے کہ جب اپنی بیٹی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اپنی زندگی بھر کی جو آپ نے کمایا, جو پیسہ کمایا, اس کی سکھ کے خاطر, کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے جہیز نہ دیا تو ہو سکتا ہے بیٹی کو طلاق دے کر وہ واپس بھیج دے, یا بیٹی پہ تشدد کرنا شروع کر دے, یا بیٹی اپنی زندگی سے بھی ہار سکتی ہے. تو ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں جس پہ بڑا ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور سپریم کورٹ نے آج سے کچھ ماہ پہلے ایک بڑی رولنگ اس کے اوپر دی تھی کہ آپ اپنی شادیوں کو منیمم رکھیں. آپ وہ بھی ڈسکریج کرتے ہیں, ہمارے کورٹس بھی ڈسکریج کرتے ہیں, ہمارا مذہب بھی ڈسکریج کرتا ہے اس جہیز کو, مگر اس کے باوجود ہماری سوسائٹی میں یہ چینج کیوں نہیں لے کے ہم آ سکتے. میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے جو سوسائٹی چلاتے ہیں, جس میں ہمارے قانون ہیں,
ہمارا لیجسلیشن ہے, ہماری گورنمنٹ ہے, ہمارے این جی اوز ہیں, خدا را اس چیز کی پریکٹس کریں. بیٹیاں آپ کی بھی ہیں, بیٹیاں ہماری بھی ہیں, اور ان کی آگے اولادیں بھی ہوں گی. تو کیا یہ سسٹم فیئر ہے؟ کیا جہیز دینے سے آپ کی بیٹی کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ ڈیورس ریٹ جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہیز کے تانے دینا, اور اتنی چھوٹی بات پر کہ تم نے اپنا جہیز جو تھا وہ 10 لاکھ کا کہا تھا, ابھی 6 لاکھ پورا نہیں ہوا اور ہم تمہیں طلاق دیتے ہیں, اور اس کو مذاق بنا کے رکھتی ہے. ناظرین, میری اگین آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے وطن کی چینل سے آپ چینج لے کے آئیں, کیونکہ ہم تو چینج لانا چاہ رہے ہیں, بٹ سوسائٹی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے, سوسائٹی کا بہت بڑا اس میں ایک ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ بنا بھی سکتے ہیں, سوار بھی سکتے ہیں. آپ لوگ ہی ہیں جو ووٹ دیتے ہیں, بڑے سے بڑے لوگوں کو اپنا حکمران چوز کرتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ ایسے قانون, ایسی چیزوں کے اگینسٹ جب آپ جائیں گے تو پھر آپ اپنی سوسائٹی میں ایک اچھا چینج لے کے آ سکتے ہیں. ناظرین, ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا, اور اگر آپ کے ارد گرد ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ جہیز کے پیچھے کسی بچی کا گھر تباہ ہو رہا ہے, اس کی جان اس کے ہاتھوں سے جا رہی ہے, تو پلیز اپنے اداروں کو ضرور انفارم کریں, کیونکہ نہ بتانا بھی جرم کے زمرے میں آتا ہے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اچھے ٹاپک پہ, ایک اچھے ڈسکشن کے ساتھ. اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. ٹل دین اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.